وادی نیلم آزاد کشمیر کا ایک ضلع ہے۔ یہ 10 اضلاع میں سے سب سے شمالی علاقہ ہے جو آزاد کشمیر کے پاکستانی زیر انتظام علاقے میں واقع ہے۔ وادی نیلم کے بڑے حصے کو لے کر ضلع کی آبادی تقریباً 1,91,000 افراد پر مشتمل تھی۔ یہ 2005 کشمیر کے زلزلے کے دوران پاکستان کے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں شامل تھا۔ اس ضلع کی سرحد شمال اور شمال مشرق میں ضلع دیامر، ضلع استور اور گلگت بلتستان کے اسکردو ضلع سے، جنوب میں ضلع کپواڑہ اور ہندوستان کی زیر انتظام جموں کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ سے ملتی ہے۔ جنوب مغرب میں ضلع مظفر آباد اور مغرب میں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ سے ملتی ہے۔ وادی نیلم کو تقسیم سے پہلے کشن گنگا کے نام سے جانا جاتا تھا اور بعد میں اس کا نام نیلم گاؤں رکھ دیا گیا۔ یہ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے وادی گریز سے بہتا ہے اور تقریباً پہلے مغربی اور پھر جنوب مغربی راستے کی پیروی کرتا ہے یہاں تک کہ یہ مظفر آباد میں دریائے جہلم میں شامل ہو جاتا ہے۔ وادی ایک گھنے جنگل والا خطہ ہے جس کی بلندی 4,000 فیٹ اور 7,500 فیٹ کے درمیان ہے، جس کے دونوں طرف پہاڑی چوٹیاں 17,000 فیٹ تک پہنچی ہوئی ہیں۔ وادی نیلم 144 کلومیٹر لمبی ہے۔ لائن آف کنٹرول وادی میں سے گزرتی ہے، یا تو پہاڑوں کے اس پار جنوب مشرق میں یا دریا کے دائیں جانب جگہوں پر، جس کے بائیں کنارے کے کئی گاؤں سرحد کے ہندوستانی حصے میں آتے ہیں۔ ضلع نیلم 2005 تک ضلع مظفر آباد کا حصہ تھا۔ یہ 2 تحصیلوں پر مشتمل ہے: تحصیل اٹمقام جس میں ضلعی ہیڈ کوارٹر واقع ہے، اور تحصیل شاردا۔ ضلع نیلم رقبے کے لحاظ سے آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ضلع ہے۔ یہ وادی دریائے نیلم کے ساتھ تقریباً 200 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ عام طور پر ایک غریب خطہ ہے جو زراعت اور دستکاری پر انحصار کرتا ہے۔ حالیہ برسوں میں سیاحت کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ الف اعلان پاکستان ڈسٹرکٹ ایجوکیشن رینکنگ 2015 کے مطابق ضلع نیلم تعلیم اور اس کی سہولیات کے لحاظ سے 148 اضلاع میں سے 33ویں نمبر پر ہے۔ سہولیات اور بنیادی ڈھانچے کے لیے ضلع 149 میں سے 136ویں نمبر پر ہے۔ وادی نیلم میں ہر ایک کے لیے مواقع ہیں، بشمول ہائیکنگ، فشنگ، وائٹ واٹر رافٹنگ اور کیکنگ۔ ضلع میں مقامی طور پر کئی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ غالب ایک ہندکو ہے اور یہ علاقے میں وسیع تر رابطے کی زبان ہے، اور اسے مقامی یا قریبی مقامی سطح پر دوسری زبان کی کمیونٹیز کے تقریباً تمام اراکین بولتے ہیں، جن میں سے بہت سے اپنی زبان کو چھوڑ کر ہندکو منتقل ہو رہے ہیں۔ اس زبان کو عام طور پر پارمی کہا جاتا ہے، ایک ایسا نام جو ممکنہ طور پر کشمیری لفظ اپارم دوسری طرف سے نکلا ہے۔ یہ اصطلاح وادی کشمیر کے کشمیریوں نے پہاڑی علاقوں کے لوگوں کے لیے استعمال کی تھی۔ یہ زبان بولی اور اس زبان کو بعض اوقات پہاڑی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، حالانکہ یہ مری کی پہاڑیوں میں بولی جانے والی پہاڑی کی نسبت پڑوسی وادی کاغان کی ہندکو سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ ہندکو پہاڑی یا پنجابی کی دیگر اقسام کے برعکس اس نے لفظ کے شروع میں آواز کے متمنی حروف کو محفوظ کیا ہے۔ مثال کے طور پر گھاس بامقابلہ پنجابی کا جہاں خواہش اور آواز ختم ہو گئی ہے، جس سے کم لہجے کو جنم دیا گیا ہے۔ مندرجہ ذیل حرف پر تاہم یہ آواز کی تبدیلی فی الحال یہاں بھی پھیل رہی ہے، لیکن اس نے اب تک صرف شاہراہ نیلم کے ساتھ واقع دیہات کو متاثر کیا ہے۔ ہندکو کی یہ قسم ہندوستان کی زیر انتظام کشمیر کے قریبی علاقوں میں بھی بولی جاتی ہے۔ تقسیم کے بعد لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف زبان کی اقسام کئی طریقوں سے مختلف ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر وادی نیلم میں اردو ادھار الفاظ کا تناسب زیادہ ہے، جبکہ لائن آف کنٹرول کے پار بولی جانے والی مختلف قسموں نے روایتی ہندکو الفاظ کو برقرار رکھا ہے۔ وادی نیلم کی دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان کشمیری ہے۔ یہ کم از کم 1 درجن یا اس سے زیادہ دیہاتوں میں اکثریتی زبان ہے، اور ان میں سے تقریباً نصف میں یہ واحد مادری زبان ہے۔ یہ مظفر آباد شہر کے کشمیریوں کی نسبت شمالی کشمیر، خاص طور پر ضلع کپواڑہ میں بولی جانے والی مختلف قسم کے قریب ہے۔ سب سے بڑا نسلی اگرچہ لسانی نہیں گروپ گجر ہیں، جن کے گاؤں پوری وادی میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر ہندکو میں چلے گئے ہیں، لیکن کچھ کمیونٹیز گھر پر گوجری زبان کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گوجری کو بکروالوں میں زیادہ مستقل طور پر برقرار رکھا جاتا ہے، جو گرمیوں میں اپنے ریوڑ کے ساتھ وادی اور اس سے آگے گلگت بلتستان میں سفر کرتے ہیں، اور جو آزاد کشمیر اور پنجاب کے نچلے حصوں میں سردیوں میں گزارتے ہیں۔ پاکستان ڈسٹرکٹ ایجوکیشن رینکنگ 2017 کے مطابق الف اعلان کی جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق ضلع نیلم 60.87 کے
فیصد کے ساتھ تعلیمی سکور کے ساتھ تعلیم سے متعلق درجہ بندی میں قومی سطح پر 58ویں نمبر پر واقع ہے۔ ضلع نیلم آزاد کشمیر کا سب سے کم درجے والا ضلع ہے۔ کشمیر کے مختلف خطوں پر انتظامیہ کی اصطلاح کا اطلاق اور تنازع کشمیر کے تذکرے کو ترتیبی ذرائع کے ذریعے کی حمایت حاصل ہے، جو کوریج میں مناسب وزن کی عکاسی کرتا ہے۔ اگرچہ کنٹرولڈ اور ہولڈ کا اطلاق غیر جانبدارانہ طور پر اختلاف کرنے والوں کے ناموں یا ان کے زیر انتظام علاقوں پر بھی کیا جاتا ہے۔ تقسیم ہند کے بعد سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تنازع کا موضوع رہا ہے۔ برصغیر شمالی مغربی 1947 کے حصے پاکستان کی زیر انتظام ہے اور 3 علاقوں پر مشتمل ہے: آزاد کشمیر، گلگت اور بلتستان۔ ہندوستان کی زیر انتظام شمالی علاقہ جات کا حصہ ہونے کے ناطے جنوبی اور جنوب مشرقی حصے ہیں جو ریاست جموں کشمیر کی تشکیل کرتے ہیں، لیکن ان کو 2 مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ کشمیر کے علاقے کا ایک حصہ شمال کی انتہائی حد تک جنوب وسطی ایشیا میں برصغیر پاک و ہند تقریباً تمام پر مشتمل ہے۔ کشمیر کے چین کی زیر انتظام سیکٹر کا علاقہ، جس کے بارے میں ہندوستان دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ریاست جموں کشمیر کے لداخ کے علاقے کا حصہ ہے،